سلطان ملک حیثر جوگی کی قسط نمبر 18۔ سلطان ملک حیثر جوگی کے کہنے پر لشکر پوری وقت رفتاری سے حرکت میں آیا۔ لشکر کے 2 حصے مختص کر دیے گئے، ان میں سے ایک حصہ دن کے وقت، دوسرا حصہ رات کے وقت جگتے ہوئے نگہداری کرتا تھا تاکہ شہر سے نکل کر بھی اچانک حملہ آوری شروع ہونے والے باقی لشکری مختلف کاموں میں لگ گئے تھے۔ دن کے وقت لکڑیاں کاٹ کر کچھ ڈھیر کی جاتی رہیں، رات کے وقت اس پر بشامل صناع ان لکڑیوں سے مومبتیاں کرنے لگے تھے۔ لشکر کا ایک کچھ حصہ رات کے وقت اطراف میں پھیل جاتا اور پتھر جمع کرتے رہتے۔ اس طرح جہاں پہلے دمدمے بنا کر ان کے پیچھے سے شہر کی فضیل کے برجوں میں تیز اندازی کرائی گئی تھی، وہ دمدمے برابر کر دیے گئے تھے۔ ان کی جگہ وہاں ایسی شکل صورت میں پتھر کے ڈھیر لگنے لگے تھے جنہیں دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ مسلمان شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پتھروں کے دمدمے تیار کر رہے ہوں۔ یہ کام چند دن تک جاری رہا کہ سلطان ملک حیثر جوگی کے لشکر کے اندر 2 بڑی بھاری بھرکم اور بےخوص تیار ہو گئی۔ پھر ایک روز صبح ان دونوں بڑی منجنیقوں کو لشکر کے سامنے لایا گیا، بالکل اس جگہ جہاں پتھروں کے ڈھیر لگائے گئے تھے، اور یہ ڈھیر شہر کے شرقی دروازے کے بالکل سامنے تھے۔ منجنیقوں کی ہیئت کچھ اس طرح تھی کہ اے ذرا اسے شہر پناہ کے قریب ہی لے جایا جائے کہ شہر کی فضیل کے اوپر سے اگر تیر اندازی کی جائے تو منجنیقیں حوالے اس تیر اندازی سے محفوظ رہیں۔ منجنیقوں کو بھاری بھاری پتھر نیچے ڈال کر نصب کیا گیا تو سلطان اپنے سارے سالاروں کے پاس منجنیقوں کے قریب آیا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم الدولہ نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم سب نے مل کر شہر پر حملہ آور ہونے کا یک لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ اور وہ سلطان مسکراتے ہوئے بیچ میں بول پڑا: حکیم الدولہ، میں خود تم لوگوں سے اسی موضوع پر گفتگو کرنے لگا تھا۔ بہرحال اگر تم سب نے کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے تو کہو، اس پر عمل کیا جائے گا۔ حکیم الدولہ نے ایک گہری نگاہ اپنے اطراف میں کھڑے ارسلان، بدران، بائفر اور دوسرے سالاروں پر ڈالی، پھر کہنے لگا: سلطان محترم، اس وقت ہم شہر پناہ کے شرقی دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے یہ بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ اس قلعہ جعبر کی فصیلوں پر برج معمول سے کچھ زیادہ ہیں اور عام برجوں سے زیادہ مضبوط اور مستحکم بھی ہیں۔ ہم سب نے جو مل کے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شہر پناہ کے دائیں اور بائیں جو 4 برج ہیں، پہلے انہیں نشانہ بنایا جائے، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان برجوں کے بالکل پیچھے اور سیدھ میں اندرونی فصیل کے برج بھی ہیں۔ اگر منجنیقوں کو یہیں کھڑے کھڑے ان برجوں کو بھی ہدف بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری کارگزاری کسی حد تک آسان ہو جائے گی۔ ان برجوں کو گرانے کے بعد سلطان محترم، فصیل کے کسی دوسرے حصے پر ضرب لگانے کے بجائے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں منجنیقیں مل کر شہر پناہ کے دروازے کے اوپر والے حصے
پر پتھروں کی ضرب لگانا شروع کریں۔ سلطان محترم، اگر فصیل کے کسی دوسرے حصے کو ضرب لگاتے ہیں تو وہاں ہمیں زیادہ محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ شہر پناہ کے دروازے کا اوپر والا حصہ جب ہم گرا دیں گے تو دروازے کو گرانے کے لیے چند پتھر ہی درکار ہوں گے۔ دروازہ جب گرے تو ہم سب کا اندازہ ہے کہ دروازہ گرنے سے باہر والی شہر پناہ کے اوپر جو محافظ ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے اور اندرونی فصیل کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان سے بھی عمل کی پرواہ کیے بغیر جس طرح ہم شہر پناہ کا بیرونی دروازہ گرانے میں کامیاب ہوں گے تو اسی طرح اندرونی دروازے پر بھی ضربیں لگاتے ہوئے اسے گرایا جائے گا۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ شہر کے اندر سے وہ کون سی قوت نمودار ہوتی ہے۔ کی مطالعہ جب خاموش ہوا تب سلطان نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور بڑی آسودگی سے کہنا شروع کیا، تم لوگوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اچھا، سہل اور قابل عمل ہو، اس میں ہمیں بہت کم محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ تم لوگ دیکھتے ہو منجنیقیں پہلے پناہ کے شرقی دروازے کے سامنے ہیں۔ اپنے لشکریوں سے کہو کہ سارے ایک بار اپنے قدوس کا نام لے کر 3 بار زوردار انداز میں تکبیریں بلند کریں گے۔ اس کے بعد چلانے والوں سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کریں۔ پہلے منجنیقوں کے اندر دو۔ سلطان کے کہنے پر کچھ جوان حرکت میں آئے، منجنیقوں میں پتھر رکھ دیے گئے، پھر کچھ دیر کے لیے کیم الدولہ، ارسلان، بدران اور برقس لشکر کے اندر چلے گئے۔ انہیں کہہ رہے تھے کہ کس انداز میں انہیں کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کرو۔ منجنیقوں کے پاس آئے، جوں ہی سلطان نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیا، لشکر کے اندر سے آوازیں بلند ہوئیں، 3 بار تکبیریں بلند ہوئیں، پھر سلطان نے منجنیقیں چلانے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے ایک ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے منجنیقیں چلا دیں۔ شہر پناہ کے دائیں بائیں برجوں کو ہدف بنانے لگے۔ منجنیقیں اب لگاتار سنگ باری کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ فصیل اور اس کے جو سنگ و وحشت کا ساجمود خاموشی طاری تھی، وہ شکن ہونے لگے تھے۔ اس شہر میں ناقابل تصور ہونے کے سارے گمان، ساری محویت، آسودگی، عطش خیال سے اشتباہ شک میں بولنے لگے تھے۔ برجوں سے ٹکرا کر شہر کے اندر پتھر اس طرح گرنے لگے تھے جیسے غول بدرو وہم وشت بن کر دھواں بستیوں میں صحرائی بگولوں کی طرح سرگرداں ہو۔ منجنیقوں پر کام کرنے والے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکری ایک عجیب سے انداز میں کام کر رہے تھے۔ ان کے کام میں ہدی خوانوں کی سی حلاوت، سنلائی میں مغنی کی نواؤں جیسا دبدبا تھا۔ وہ عجیب سے ہنر و کسب ریاضت سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے کام کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا گویا وہ اپنے سامنے ہر شے کو زوال پذیر اور بجھی آگ میں تبدیل کرتے ہوئے شہر کی فصیل تک کو ریت کے ٹیلوں کا ساغر بنا کے رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر تک سنگ باری کے باعث شہر پناہ کے دروازے جو دائیں اور بائیں کے برج تھے ان میں سے اکثر کو گرا دیا گیا۔ لگاتار شہر میں پتھروں کے گرانے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بھونچال کے جھٹکوں سے شہر لرز اور کانپ گیا ہو، یا پتھر زیب شہر کے اندر معجزات و عجائبات کا کام کریں گے۔
اور سارے جاندار پانی کے بلبلوں کو ہوا کے بکھرے جھونکوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایسا سماں برپا ہو گیا تھا، گویا ابھی ابھی کن فیکون کا نغمہ گونجے گا اور راگ کی تہہ سے شعلے اٹھیں گے، یا طلسمات کی داستانوں تک اپنا سر ابھاریں گی اور شہر کے اندر وسواس اور بدگمانیاں پھیلا کر خوف و ہراس کو جنم دینے لگیں گی۔ شہر کی حالت ایسی ہی تھی۔ پتھروں کے گرانے کے باعث شہر کے اندر واقعی خوف اس قدر پھیلنے لگا تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ اکثر لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی قلعے اور شہر کو فتح کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ پہلی فصیل کے دروازے کے دائیں بائیں کے برجوں کو گرانے کے بعد سلطان کے حکم پر منجنیقوں کو تھوڑا سا آگے لے جایا گیا۔ اس کے بعد دوسری شہر پناہ کے برج وہاں صاف دکھائی دے رہے تھے، انہیں ہدف بنایا گیا اور پہلے برجوں کی طرح تھوڑی دیر کے بعد وہ برج بھی ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ شہر میں ان برجوں کے گرانے کے بعد گرد و غبار کا ایک طوفان سا کھڑا ہوا تھا۔ دونوں شہر پناہوں کے مخصوص برجوں کو گرانے کے بعد دونوں منجنیقوں نے اپنا رخ بدلا۔ اب جو پہلی شہر پناہ کا دروازہ تھا، دونوں منجنیقیں اس شہر پناہ کے اوپر والے حصے میں باری باری کرنے لگے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ منجنیقوں نے شہر پناہ کے اوپر والے حصے کو گرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دروازوں کے اوپر جو مضبوط اور انتہائی مستحکم فصیل بنی ہوئی تھی، دروازے تک گر گئی۔ پھر تھوڑی سی مزید دیوار نیچے گرانے کے بعد دروازے پر سنگ کی گئی، تو جن دیواروں کے سہارے دروازہ کھڑا تھا وہ تو پہلے ہی گزر چکی تھی، لہٰذا بڑی آسانی سے دروازہ بھی نیچے آ رہا تھا۔ دروازہ جب نیچے گرا تو سلطان کے اشارے پر بڑے پرجوش انداز میں مسلمان لشکریوں نے خداوند قدوس کی تکبیریں بلند کیں، اور ان تکبیروں سے نہ صرف یہ کہ فضا بھی کانپ اٹھی تھی بلکہ شہر بھی تکبیروں کی ان آوازوں اور شہر میں اٹھنے والی آوازوں کی باز گشت سے گونج اٹھا تھا۔ چاروں طرف ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ شہر میں بھی یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ سلطان نے منجنیقوں کے ذریعے حملہ آور ہوتے ہوئے شہر پناہ کے برجوں کے ساتھ ساتھ شہر پناہ کا دروازہ بھی توڑ دیا ہے، لہٰذا اس خبر سے شہر کے اندر افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی لوگ یہ قیاس آرائیں کرنے لگے تھے کہ جس طرح مسلمانوں نے پہلی فصیل کا دروازہ توڑا ہے، اس طرح وہ دوسری فصیل کا دروازہ بھی توڑ دیں گے۔ تاہم شہر کے اندر جو لشکر تھا، ان کے سمجھانے بجھانے پر لشکری کچھ حوصلہ مند ہوئے۔ اس موقع پر سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ایک بہترین قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے چند سالاروں کو لشکر کے کچھ حصے دیے اور انہیں شہر پناہ کے مختلف دروازوں کے سامنے قات لگا کر بیٹھنے کا حکم دے دیا۔ ان لشکریوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بھی شہر سے نکل کر بھاگے نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو اگر چھوٹا گروہ ہو تو اس پر حملہ آور ہو جائیں گے، اگر کوئی بڑا مسلح گروہ ہو تو پہلے اس پر تیر اندازی کر کے اس کی قوت کو توڑیں، پھر اس پر حملہ آور ہوں۔ یوں شہر پناہ سارے دروازوں پر اپنے لشکری پھیلا کر ایک طرح سے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ہر ایک کے بھاگنے کی راہیں مسدود کر دی تھیں۔ یہ کام کرنے سے منجنیقیں چلانے والوں کو بھی یہ ستانے کا موقع مل گیا تھا۔ سلطان کو یہ خبر دی گئی کہ شہر پناہ کے سارے دروازوں کے سامنے مسلح جوان کو کھڑا کر دیا ہے۔ تب سلطان نے پھر منجنیق نشانہ بازوں کو حکم دیا کہ اب وہ شہر پناہ کا دوسرا دروازہ کھولنے کی کوشش شروع کریں۔ منجنیقیں ایک بار پھر چلنا شروع ہوئیں۔ دروازے کے اوپر جو فصیل کا حصہ تھا،
اسے گرانا شروع کیا۔ گراتے گراتے پہلے دروازے کی طرح سنگ باری نیچے آئی، دیواریں گریں، پھر گرد و غبار کے ایک طوفان کے ساتھ وہ دروازہ بھی نیچے آ رہا۔ دروازہ جب گرا تو شہر کے اندر سے کوئی لشکر باہر نہیں نکلا۔ اس موقع پر سلطان نے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ لشکریوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ڈھالیں اپنے سامنے رکھیں تاکہ سامنے کی طرف سے یا فصیل کے دائیں بائیں جانب سے ان پر تیر اندازی کی جائے تو وہ ان تیروں سے محفوظ رہیں۔ پھر سلطان نے اپنے لشکر کو بڑھایا، شہر پناہ کے پہلے حصے سے داخل ہوا، کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ پھر جب سلطان کے لشکری دوسری فصیل کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے قلعہ جعبر کے حکمران جعفر کے مسلح جوان گرانے والے دروازے سے داخل ہونے والے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے رات کی گہری تاریکی میں بھوکے بابر خوف اچانک کسی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جعبر کے قلعے کے حکمران جعفر کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کو دروازے سے اندر نہیں داخل ہونے دے گا۔ جب اس کے لشکری حملہ آور ہوئے تاکہ سلطان کے لشکر کو اندر داخل ہونے سے روکے، تب سلطان نے اپنے سالاروں کو حکم دیا کہ تکبیریں بلند کرتے ہوئے اور لشکریوں کا جوش و جذبہ بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جو بھی لشکر حملہ آور ہو ہر صورت میں اسے پیچھے دھکیلیں۔ ایک بار شہر میں داخل ہو جائیں، اس کے بعد کوئی لشکر ان کی راہ نہ روک پائے گا۔ لشکر میں جب تکبیریں بلند ہونا شروع ہوئیں تو مسلمان لشکریوں اور مجاہدوں کے ایک عجیب اور انوکھا جذبہ پیدا ہوا اور وہ زور مارتے ہوئے ٹوٹے دروازے سے شہر میں داخل ہوئے۔ سامنے سے جعفر کے لشکر نے راہ روکنے کی پوری کوشش کی۔ لمحہ بھر کے لیے مسلمان اپنے سالاروں کی سرکردگی میں تھوڑی دیر کے لیے رکے بھی، لیکن اتنی دیر تک لشکر کا مزید حصہ بھی شہر میں داخل ہو چکا تھا، لہٰذا مسلمانوں کا دباؤ بڑھنے لگا اور جس لشکر نے راہ روکی تھی اس میں آہستہ آہستہ کمزوری کے آثار پیدا ہونے لگے، یہاں تک کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا سارا لشکر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال بڑی عجیب اور ناگہانی تھی۔ شہر پناہ کے اوپر جو محافظ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا سارا لشکر شہر میں داخل ہو گیا ہے تو انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ فوراً شہر سے نیچے اتر گئے اور اس شہر میں آن شامل ہوئے۔ شہر میں داخل ہونے والے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکر سے بسر پیکار تھا۔ قلعے کے حاکم جعفر کے کہنے پر اس کے پاس جو سارا لشکر تھا وہ یک بارگی سلطان کے لشکر پر اچانک چڑھنے والے بخار سرابوں کے دشت میں بھٹکتے اور موت کی کمند پھینکنے گٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے، لیکن قلعے کے لشکر اور قلعے کے حاکم جعفر کی بدقسمتی اس کا پالا ایک ایسے سلطان، ایسے سالاروں اور ایسے لشکریوں سے تھا جو بہرے سے موتی آگ سے کامرانیوں کے شعلے عبور سے فتح مندی کا آب صفا تک نکالنے کا تیز حوصلہ رکھتے تھے۔ جواب میں جب سلطان اور اس کے سالاروں اور لشکریوں نے شکستہ کر دیا، ان کا حال شکستہ کر دینے والے تباہی کے کردار، فکر و کردار کی ترتیب اور قلب و نظر کی تطہیر درست کر دینے والے خیر کے عقائد اور نظریات کی طرح اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی۔ سلطان کے لشکریوں نے اپنے سامنے آنے والے ہر جاندار کے نفس میں طوفان، اس میں زلزلے، ہر شے میں اضطراب اور جسم میں لرزش برپا کر کے رکھ دی تھی۔ ان تیز حملوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کے اندر شہر کے حاکم
جعفر کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور سلطان کے لشکر نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ شاید شہر کے لشکر اور شہر کے لوگوں کو خبر ہو چکی تھی کہ سلطان کے لشکر نے سارے پناہ کے دروازے کی ناکہ بندی کر دی ہے، لہٰذا کسی نے بھی شہر سے بھاگنے کی کوشش نہ کی۔ کافی دیر تک یہ قتل عام جاری رہا۔ اس دوران چند وہ لشکری جو قلعے کے حاکم جعفر کے بیٹوں کو پہچانتے تھے، انہوں نے قلعے کے حاکم جعفر اور اس کے بیٹوں کو زندہ پکڑ لیا۔ شہر کے اندر جس کسی نے بھی ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی، سلطان کے حکم پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ جعفر اپنے قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اسے قابض کر کے رکھ دیا تھا۔ دوپہر تک قلعے اور شہر پر سلطان کا تسلط مکمل ہو چکا تھا۔ اگلی کوچوں میں لٹنے والے وہ لشکری جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا اور شہر میں اب کوئی ایسی قوت نہ رہی جو مسلمانوں کے لیے خطرہ ثابت ہوتی۔ اس کام کی تکمیل کے بعد سلطان نے ایک کھلی جگہ لشکر کے پڑاؤ کا حکم دے دیا تھا۔ پھر قلعہ جابر کے حکمران بنو کشیر کے جعفر اور اس کے دونوں ظالم بیٹوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان کچھ دیر تینوں کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر جعفر کے سامنے آیا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: بنو کشیر کے جعفر، میں نے سنا ہے نابینا ہو کر تو نے ظلم و جبر کے وہ گل کھلائے جو ایک بصارت رکھنے والا آدمی بھی نہ کر سکتا تھا۔ سن ظالم انسان، ایک اچھے حکمران کو اپنی رعایا کے پرلہن شاعر اور نافع بن کے مہک جانا چاہیے۔ اچھا حکمران وہ ہے جو اپنی رعایا کے دل میں شانوں میں ان کی تازہ آرزوؤں اور ان کے خیال نو کی تکمیل کر دے، ان کی تن کی رگ کران کے حزین قلوب کا حال جان جائے اور اجڑے خنڈر جیسے ماحول نوحہ لمحوں جیسی فضاؤں میں انہیں طرب و شادمانی اور بے فکری کا پیغام دے، اپنے کردار اور تالیف قلوب سے ان کے سینوں میں سکون، دلوں میں گدگداہٹ بھر دے، نہ کہ تمہاری طرح جاہل و مکر قاہر بن کر کو صوبہ سو شک، احتمال اور برہمی کا رنگ بکھیرتا ہے، موت سے پہلے ہی لوگوں کے لیے عقبہ کی عقوبت بن کر ان سے زندہ رہنے کی استطاعت چھینتا رہے، بے غیرتی کا شعلہ بن کر ان کی ریاستوں کے ثمر کو اس طرح پامال کرتا پھرے کہ وہ اپنے ہی وطن میں غیر زمینوں اور اجنبی دیسوں کے باشندے خیال کرنے لگیں۔ سلطان کا پھر دوبارہ جعفر کو مخاطب کر کے کہہ دیا تھا: بتا، اس معاملے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جعفر کچھ نہ بولا، اس کی گردن جھکی رہی۔ سلطان اس سے ہٹ گیا، اس کے دونوں ظالم بیٹوں کے سامنے لایا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا: تم دونوں کبیر، ابلیسی اور دل آشوب منظر بن کر اپنے اطراف کے لوگوں کے شیشہ عقل دانش میں غلیظ تکلم کا عکس بھرتے رہے ہو، لوگوں کی نفس پر ظلم کے چرخے گاتے رہے ہو، لوگوں کو آزادی اور زندگی کے جوہر سے محروم کرنے کو تم نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ فنا انجام انسان ہو کر نمرود کی روش اختیار کرتے ہوئے
تم نے ہر اچھے تمدن کو مجروح حواس باختہ انسان بن کر حاکمیت اعلیٰ کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر تم لوگوں نے اس شہر کے پاس لوگوں کی آزادی اور خود مختاری پر شب خون مارا۔ بتاؤ، تمہارا باپ ایک اچھا حکمران تھا یا ایک جابر قاہر ذلیل انسان؟ وہ دونوں خاموش رہے، کچھ نہ بولے۔ تب سلطان نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نکالی جس پر جعفر اور اس کے دونوں بیٹے لرز اور کانپ گئے تھے۔ جعفر کے دونوں بیٹوں کو دھاڑتی آواز میں سلطان نے پوچھ لیا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ جعفر کے دونوں بیٹے کانپ گئے تھے۔ ان میں سے ایک بول پڑا، سلطان محترم، ہمارا باپ انتہا درجے کا ظالم اور بے انصاف حکمران تھا۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ان دونوں بھائیوں سے پلٹا جعفر کے سامنے آیا۔ جعفر کی گردن کو جھکی ہوئی تھی۔ سلطان نے جعفر کو پھر مخاطب کیا، اس قلعہ محکم میں جب خداوند قدوس نے طبل و علم کا تمہیں مالک بنایا تو تمہیں غرور و فخر اور تعصب گھمنڈ کے تخت پر ہو بیٹھا۔ کیوں تو صورت پرست اور لوگوں پر فقر و فاقہ کا ذلت طاری کرتا رہا؟ کیوں تیرے نفس کی اندھی بھوک نے تیرے ضمیر کو راہ مستقیم سے ہٹایا؟ کیوں تو اللہ کا عاجز بندہ بننے کے بجائے ابلیس کا ایک انتہائی گماشتہ بن بیٹھا؟ جعفر چپ رہا۔ سلطان کی ان ساری باتوں کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سلطان کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جانتا تھا تمہارے اور تمہارے دونوں بیٹوں کے پاس میرے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ پھر سلطان پر غیظ و غضب کا جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ اس کی تلوار باری بلند ہوئی اور جعفر اور اس کے دونوں بیٹوں کی اس نے گردنیں کاٹ کے رکھ دی۔ تلوار صاف کر کے سلطان نے نیام میں ڈالی اور مڑ کر اپنے سامنے کھڑے قیمت دولہ ارسلان بدران اور برقس کے علاوہ اپنے دیگر سالاروں کی طرف دیکھا۔ پھر پرجوش کن انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیزو، لوگ اس قلعے کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، لیکن ہم نے اسے مسخر کر کے چھوڑا۔ دونوں شہر پناہوں کے جن دروازوں سے ہم داخل ہوئے ہیں، ان کے دائیں بائیں جو برج ہم نے گرائے ہیں انہیں گرا رہنے دو۔ دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لشکر میں جو اعضاء ہیں انہیں بھی اور اسی وقت کام پر لگاؤ۔ شہر کے دروازے اندرونی اور بیرونی دونوں فصیلوں کے کھڑے کریں اور ان کے اوپر فصیل کو دوبارہ تعمیر کر کے برابر کر دیں۔ چند روز کے لیے ہم اس قلعے میں قیام کریں گے۔ اس قلعے میں جس قدر عاجز لوگ تھے ان کا خاتمہ کر دیا تو ہم لوگ کر چکے ہیں۔ باقی لوگوں کو ہم امان دے چکے ہیں۔ قلعے کو پہلے جیسا ہی مستحکم بنا دیا جائے گا۔ یہاں ہم چھوٹا سا ایک لشکر رکھیں گے اور اپنا حاکم بھی مقرر کریں گے۔ قیمت دولہ اور ارسلان، تم دونوں جاؤ، لشکر کے اندر جو صناع ہیں ان کو کام پر لگاؤ اور باقی لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دو۔ اس کے ساتھ ہی قیمت دولہ اور ارسلان وہاں سے ہٹ گئے۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک سلجوقی کی قسط نمبر 18۔ سلطان ملک سلجوقی کے کہنے پر لشکر پوری برق رفتاری سے حرکت میں آیا۔ لشکر کے 2 حصے مختص کر دیے گئے، ان میں سے ایک حصہ دن کے وقت، دوسرا حصہ رات کے وقت جگتے ہوئے نگہداری کرتا تھا تاکہ شہر سے نکل کر کوئی اچانک حملہ آور یا شب خون مارے۔ باقی لشکری مختلف کاموں میں لگے تھے۔ دن کے وقت لکڑیاں کاٹ کر کچھ ڈھیر کی جاتی رہیں۔ رات کے وقت لشکر میں شامل صناع ان لکڑیوں سے بن بکیاں کرنے لگے تھے۔ لشکر کا بھی کچھ حصہ رات کے وقت اطراف میں پھیل جاتا اور
پتھر پرयोग کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح جہاں پہلے